عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یا ہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت سماجت کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ بصر و چشم، 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، کہ یہ دنیا محضر خدا ہے۔ بہلول نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلا کر بولا۔ بہلول بولا، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے اس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس کی بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر جا، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر اے دانش مند اس دیوانے کی بات سن، جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے،
जिस वक्त मौत आएगी ना तो घड़ी भर की देर होगी ना जल्दी। तो ए अब्दुल्ला, तू कब गफलत से होशियार होगा? देख, गुरूर से दूर रह और आखिरत की फ़िक्र कर। लंबा सफ़र सामने है और उम्र बहुत मुख्तसर है। जो काम और अमल खैर आज हो सकता है वो आज ही कर लो। क्या खबर तू कल को ना देख सके। जो वक्त हाथ में है वही गनीमत है। आमाल खैर की सूरत में आज ही आखिरत का तोशा अपने हमराह ले ले, ऐसा ना हो कि कल पछताना पड़े। अब्दुल्ला का सर झुकता चला गया और इसकी ज़बान गंग हो गई। बहलोल ने कहा, अब्दुल्ला, तुमने खुद ही मुझसे नसीहत करने की फरमाइश की थी जो तुम्हें राह निजात दिखा दे। तुमने अब सर क्यों झुका लिया है? तुम्हारी ज़बान पर ताला क्यों पड़ गया है? तुम आज मेरे सामने लाजवाब हो गए हो, तो जब कल रोज़े महशर तुमसे पूछ गछ होगी तो क्या जवाब दोगे? यहाँ इस दुनिया में ही अपना हिसाब साफ कर लो ताकि कल के खौफ से पनाह में रहो। अब्दुल्ला ने झुका हुआ सर उठाया और सच्चाई से बोला, जनाब शेख बहलोल, मैंने आपकी नसीहत को दिलो जान से सुना है और इसे हिर्ज़े जान बना लूँगा। आपने मुझे अपना मुरीद बना लिया है। लोग तो आपको यूं ही दीवाना कहते हैं, वरना कौन नहीं जानता कि आले मोहम्मद की सोहबत और मोहब्बत ने आपको यगाना रोज़गार बना दिया है। आप पागल नहीं, आले मोहम्मद के दीवाने हैं। बहलोल ने अपनी गुदड़ी उठाई और ये कहता हुआ चल पड़ा, बंदे को लाजम है कि जो कुछ करे खुदा के हुक्म से करे और जो कुछ कहे सुने खुदा के हुक्म से, क्योंकि वो बंदगी का दावा रखता है और ख़ुद को खुदा का बंदा कहता है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त अहबाब में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।